بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک دور تھا جب انسان اپنے خالق کو دیکھنے کا خواہش مند رہتا تھا۔ اس نے اپنے تصور میں اس کی صورت ایک بت پر رکھی اور ایک مجسمہ بنا کر اس کی پرستش کرنے لگا۔ کسی نے اس کی صورت کو سورج چاند ستارے سے مشابہت میں رکھی اور کسی نے اس کو کسی اور شکل میں رکھ کر اس کی مورت بنائی۔ غرض انسان اپنی تخلیق سے ہی اپنے رب کو دیکھنے کا خواہش مند رہا ہے۔ اللہ نے جب اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا اور قرآن نازل فرمایا تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے ذریعے اپنی پہچان بھیجی اور قرآن کی متعدد آیتوں میں اپنی ربوبیت کے راز کو ظاہر کیا اور اپنے خاص بندوں کو اپنے رازوں کا امین بنایا تاکہ اس کے وہ بندے جو اللہ کو ڈھونڈنے کے متلاشی ہوں وہ اس کے خاص بندوں تک رسائی حاصل کر سکیں۔ اس کو اللہ نے قرآن میں اس طرح بیان کیا ہے کہ اے ایمان تبيل والو، اللہ سے ڈرتے الدموع رہو اور اس سبيل تک وسیلہ تلاش کرو مريح اور اس کی راہ میں كان جہاد کرو تاکہ تم هدايا فلاح پا جاؤ۔ صاحي وسیلے کو كي اس طرح سمجھو جیسے کوئی تستريح شخص ایسے کامل وموسى فقیر یا ولی اللہ کو الدعاء جانتا ہو جو الخفي روحانیت کے تمام الصريح مقامات کو طے کر بیٹھا ہو، يسعاك اور وہ شخص الفضاء تمہارا وسیلہ بن جائے۔ الرحيب جب تم کامل کے در پر پہنچ جاؤ اور اس کے فقیر اللہ کی پہچان لے لو تو اب اپنے نفس سے جہاد کرو۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے اصحاب سے فرمایا تھا کہ اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹتے ہیں، تو تمام صحابہ کرام چونک گئے۔ فرمایا نفس کے خلاف جہاد جہاد اکبر ہے؟ غرض انسان جب نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے اور اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے اور خود کو تمام خواہشات سے پاک کرتا ہے تو یہ سب عمل مجاہدہ کہلاتا ہے۔ جب مجاہدہ کرتا ہے تو فلاح پاتا ہے، اور فلاح پانے سے مراد اللہ تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ اللہ کی نشانی انسان خود ہے۔ اللہ کے وجود سے انکار ممکن ہی نہیں۔ اگر اللہ پاک نہیں تو انسان کا اپنا وجود ہی نہیں، اور خود اللہ تمہارے نفوس یعنی تمہارے اندر میں ہے تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اللہ ہمارے اندر ہے تو کہاں ہے؟ اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم بندے کی رگ جان سے بھی زیادہ اس سے زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بندے کی رگ جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے اندر کیسے ہے؟ ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ تو ہمارے اندر ہے اور ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے؟ تو اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں کیا تم نے اپنے آپ پر، اپنے دل میں، اپنے وجود کے اندر غور نہیں کیا؟ اور ہم نے اس انسان میں اپنی روح داخل کر دی۔ یا اللہ تو نے اپنی روح داخل کر دی انسان میں، مگر ہم تجھ سے کیسے ملیں؟ روح تو تیرا امر ہے مگر تو کہاں ہے؟ فرمایا تم اپنے اندر غور کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے اندر کون ہے؟ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی تمہارے اندر ہے۔ یا اللہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ہمیں تفصیلاً سمجھا کہ تو ہمارے اندر کیسے ہے۔ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، مثل نور۔ اس نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہے، وہ تاک انسان کا جسم ہے۔ اس تاک کے اندر ایک چراغ ہے، وہ چراغ انسان کا دل ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے۔ یا اللہ وہ قندیل کیا ہے؟ اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا۔ گویا وہ قندیل تمہاری روح ہے جو پاک و صاف شفاف ہے۔ گویا وہ چمکتا ہوا ستارہ روح نور ہے، اور وہ نور اللہ پاک کی ذات ہے، کیونکہ اللہ پاک خود نور ہے۔ یا اللہ اگر ہم تجھ تک پہنچنا چاہیں تو کیا کریں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے نور سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کو پانا چاہتا ہے، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، وہ اپنی روح کی طرف آئے کہ وہی نور ہے جو اللہ پاک کے ذاتی نور سے ہے، وہی ہدایت ہے، وہی راز کن فیکون ہے، وہی صراط مستقیم ہے۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو
ہم سب کی یہی کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کو تلاش کریں، اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی کتاب یعنی قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور صراط مستقیم پر چلیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کریں، تو اللہ ہمارے بہت قریب ہے، تو اللہ ہمیں مل ہی جائے گا انشاءاللہ۔ آمین۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔